کیونکہ ابھی تو سیشن کو غیر معینہ مدت تک ڈیلے کیا گیا ہے نا، تو یہ کب ہوگی؟ کب تک یہ کنسنسس جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ بلڈ ہو جائے گا؟ غیر معینہ مدت کے لیے اجلاس جو ہے وہ اگلے 24 آورز میں بلایا جا سکتا ہے، ود ان 24 آورز۔ اگر اسپیکر صاحب یہ چاہیں تو کل شام 5 بجے اجلاس ہو سکتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ کنسنسس پیدا کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکی۔ کل ہماری بھی میٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کی آپس میں بھی میٹنگ ہوئی ہے، پرائم منسٹر سے بھی وہ ملے ہیں، مولانا صاحب سے بھی ملے ہیں۔ کل جس طرح سے میں نے عرض کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے دوست بھی کچھ جو ہے وہ اسپیکر صاحب سے ملے ہیں، تو یہ معاملہ تو جو ہے وہ چل رہا ہے اور اس میں اس کی ارجنسی بھی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس میں جلدی کون سی تھی، نہیں، اس میں ارجنسی ہے۔ کیا ارجنسی ہے اس کی رانا وجہ صاحب؟ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں اس میں ارجنسی یہ ہے کہ جب معاملہ ڈسکس ہونے کے بعد یعنی ریکوائرڈ نمبر اگر آپ کا 224 ہے اور 213-14 تک جو ہے وہ اتفاق رائے ہو گیا ہے، تو پھر اب قریب جا کے معاملہ جو ہے اس کو تھوڑا سا اور آپ جو ہے وہ اس میں ایفرٹس کریں، ٹھیک، تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ 224 کا 248 ہو جائے، 248 ہو جائے۔ اور رانا صاحب پی ٹی آئی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی مطلب؟ کیونکہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسری طرف علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جمہوریت پر ایک حملہ ہے اور یہ حملہ جو ہے ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ چلیں، اگر وہ اس قسم کی کوئی 2-4 بڑکیں اور مارے تو شاید یہ ہمارا مسئلہ جو ہے نا یہ حل ہو جائے۔ وہ کیسے؟ نہیں، وہ آپ کو پتہ ہے نا وہ جس قسم کی وہ گفتگو کر رہا ہے وہ آج اس نے گفتگو اس انداز سے کی ہے کہ جیسے وہی ہر چیز کو روکے کھڑا ہے، اور جس وجہ سے دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے وہ تمام دوسری جماعتیں جو اس مشاورت سے باہر تھیں ان کے لیے انہوں نے ٹائم گین کیا ہے کہ جو ان کو بھی شامل کریں، ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ بات کریں۔ آپ کی یہ والی بات جو ہے نا ان کے پاس گئی بھی ہے، امپرنٹڈ آن مائی مائنڈ کہ 224 کی بجائے 238 ہو جائیں۔ 238 کدھر سے ہوں گے؟ اور آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی کام بن ہی گیا ہے لگتا ہے۔ نہیں، دیکھیں کام جب بن جائے تو پھر اس کو کام کو سامنے لانے سے پہلے جو ہے نا وہ پھر اس قسم کی جو ہے وہ بات وہ بعض اوقات بلکہ اس اوقات بھی جو ہے وہ پھر مناسب نہیں ہوتی۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ کوشش جو ہے وہ کوشش ہو رہی ہے اور اس کوشش میں کامیابی کے امکانات ہیں، کیونکہ دیکھیں ایک تو یہ بات ہو گئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی، اور دوسرا جو ہے ایلیویشن ان ہائر جوڈیشری، اس کا جو طریقہ کار ہے وہ جو ایک کلب بنا ہوا ہے کہ جی آپ اپنے 2 بندے کروا لیں اور یہ 3 میرے کر دیں، اس پہ تو مولانا صاحب کا کنسنسس ہو گیا ہے نا رانا صاحب؟ جی ان دونوں کے اوپر ٹھیک ہے جزویات میں ہوگا کہ جی چیف جسٹس اس طرح سے نہ لگائے چلیں بھائی دوسری طرح سے لگا لیں، یہ نہ لگائے چلیں جی ٹھیک ہے جی جوڈیشل کمیشن لگا لیں، یہ تو کوئی معاملہ نہیں ہے۔ لیکن ان دونوں چیزوں کا جو بیسک سٹرکچر ہے اس کے اوپر تو مجھے نہیں نظر آ رہا کہ ایون پی ٹی آئی بھی جو ہے ان کے جو معزز اراکین لا نوئنگ ہیں یا لا گریجویٹس ہیں وکلاء ہیں تو وہ بھی اتفاق کرتے ہیں۔ باقی دیکھیں باقی جو اور چیزیں لا گریجویٹس ہیں رانا صاحب تو پھر تو یہ بیرسٹر گوہر بھی ہو گئے، اس میں بیرسٹر علی ظفر بھی ہو گئے، اس میں شاہد حامد خان صاحب میں نام ان معزز اراکین کے اس لیے نہیں لے رہا کہ ان کی غریبوں کی شامت نہ آ جائے میرے نام لینے پہ، جی آپ ان کے ساتھ مل تو نہیں گئے۔ اچھا تو بس یہ بتا دیں رانا صاحب پھر ہم کب دیکھ رہے ہیں یہ آئین کو، آئینی بل کو یا آئین کو پاس ہوتے ہوئے، ترمیم ہوتے ہوئے؟ when are we seeing that؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی کوئی اس قسم کا جو ہے نا وہ دعویٰ نہیں کیا تھا، بلکہ میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہمارے پاس نمبر پورا نہیں ہے، نمبر پورا ہوگا تو ہو جائے گی۔ اب بھی نمبر پورا میں سمجھتا ہوں کہ نہیں اس وقت پورا نہیں ہے۔ اگر پورا ہوتا تو پھر امینڈمنٹ ہو جاتی، لیکن نمبر پورا نہیں ہے
اور نمبر پورا کرنے کے لیے ہی تو مشاورت کا عمل جاری ہے. کنسنسس پیدا کرنا جو ہے وہ اسی مقصد کے لیے ہے نا. پھر اگر نمبر پورا ہو تو پھر تو کنسنسس ہو گیا, پھر تو نمبر پورا ہو گیا. اور یہ کب تک دیکھ رہے ہیں آپ کنسنسس ہوتا ہوا؟ اب مجھے پتا ہے آپ ڈیٹس نہیں دیا کرتے, لیکن پھر بھی آپ کی سیاسی بصیرت کیا بتا رہی ہے کہ کب تک کنسنسس ہوگا؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ اکتوبر کے فرسٹ ویک میں جیسے ہی یہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں تو واپس آتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس وقت تک یہ دو تین چیزیں جن کے متعلق میں نے بات کی ہے, ان کے اوپر تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ ان کی جزویات کے اوپر کوئی زیر زبر کے فرق سے جو ہے وہ کنسنسس آج بھی موجود ہے. اسے تو بیٹھ کے جو ہے وہ ایک آمنے سامنے فائنل کرنے اور لاک کرنے والی بات ہے. تو معاملہ کدھر پھنسا ہوا ہے پھر رانا صاحب؟ اس سے پہلے خیر بات تو نہیں کرنی چاہیے. معاملہ پھنسا کدھر ہوا ہے بیسیکلی؟ دیکھیں, معاملہ جو ہے وہ ایک تو ایج پہ تھا. ایج پہ مولانا صاحب کی ریزرویشن بٹ ایج پہ تو حکومت مان گئی نا کہ ٹھیک ہے نہیں اور کرتے. میرا خیال اب ہے بھی ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ مولانا کی حد تک تو پھر بات بہت معمولی تھی. وہ تھوڑا بہت جزویات میں تھا, جس طرح سے آپ نے ایک دو چیزوں کا ذکر کیا بھی یہ کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا. لیکن پھر مولانا کا یہ تھا کہ آپ اس کو جو ہے وہ آج اس طرح سے صبح 10 بجے سے سٹینڈ آف ہوا ہے تو یہ نہ کریں. تو اس میں تھوڑا جو ہے وہ ٹائم بھی گین کر لیا جائے اور اس مشاورت کے عمل کو تھوڑا گریسفل اور ہیسٹی کی بجائے جو ہے نا وہ تھوڑا بہتر انداز میں بیلنسڈ وے جو ہے نا وہ آگے بڑھایا جائے. تو اس کے بعد پھر اس کو لایا جائے. تو میرا خیال ہے کہ اکتوبر کے فرسٹ سیکنڈ ویک میں یہ معاملہ جو ہے اس حد تک, میں ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں نہ ہوں, لیکن اس حد تک جس حد تک ہم نے بات کی ہے اس حد تک میں سمجھتا ہوں کہ کنسنسس کے بعد یہ ہو سکتا ہے. رائٹ. رانا ثناء اللہ صاحب, تھینک یو ویری مچ.